الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، تڑپنا لوٹنا آنسو بہانا عین ایمان ہے، بجا کعبے کو جانا فرض ہے ایمان والوں کا، نبی کے روضہ اقدس پہ جانا عین ایمان ہے، جہاں پر بھی رسول پاک کا نقش کف پا ہو وہاں کی خاک آنکھوں میں لگانا عین ایمان ہے، اسی میں ہے سر بلندی اگر ہم سمجھیں، ہر ارشاد نبی پر سر جھکانا عین ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے اس کا نام اتباع رسول ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی کی جائے۔ خواتین جانتی ہیں کہ نماز کے 13 فرائض ہیں، ان 13 فرائض میں سے ایک فرض قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی ہے۔ اگر کوئی خاتون نماز کے دوران قبلہ کی جانب رخ نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح ہماری نمازوں کے اندر قبلہ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری پوری زندگیوں کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھیں گی اس وقت تک زندگی کے اندر کامیابی، عزتیں، سکون حاصل نہیں کر سکتی۔ گھروں کے اندر جب کسی لڑکی کی شادی کا وقت قریب آ جاتا ہے، رخصتی کے اندر چند لمحے گھنٹے باقی ہوتے ہیں تو دلہن کو زیورات پہنائے جاتے ہیں۔ وہ دلہن لڑکی یہ سمجھتی ہے اگر میرے کانوں کے اندر سونے کی بالیاں ڈال دی جائیں تو میرے کان خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائیں گے، اگر میرے گلے کے اندر گولڈ کا لاکٹ ڈال دیا جائے تو میرا گلا خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائے گا، میرے بازوں کے اندر سونے کی چوڑیاں کنگن ڈال دیے جائیں تو میرے بازو خوبصورت بن جائیں گے، میری فنگر میں اگر گولڈ کی رنگ ڈال دی جائے، انگوٹھی ڈال دی جائے تو میری انگلی خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائے گی۔ وہ دلہن یہ سمجھتی ہے کہ پاؤں کے اندر پازیب ڈال دی جائے تو خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائے گا، سر پہ تاج رکھ دیا جائے تو سر خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائے گا۔ جس طرح یہ لڑکی ہر عضو کو گولڈ کے ساتھ سجانے پر خاوند کے لیے خوبصورتی سمجھتی ہے،
اسی طرح جو عورت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے جسم کو ایک ایک سنت کے ساتھ آراستہ پیراستہ کر لیتی ہے، اس کا سنتوں کے ساتھ سجا ہوا جسم اللہ رب العزت کو خوبصورت اور پسند آ جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی اتباع کی جائے، بدعات اور رسومات کی پیروی نہ کی جائے، بدعات کو رسومات کو اپنی زندگیوں سے نکالا جائے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر کام کے اندر نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ گھروں کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے، کسی کا والد دنیا سے چلا گیا، کسی کی والدہ دنیا سے چلی گئی، کسی کا بھائی بہن دنیا سے چلے گئے، اور کئی مرتبہ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو فوتگی کے موقع پر شریعت مطہرہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر خاتون فوت ہو چکی ہے تو خاتون کو غسل دینا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ خواتین ڈرتی ہیں کہ میں نے اگر مردہ جسم کو ہاتھ لگایا، میں نے ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگایا، لاش کو ہاتھ لگایا، تو میرے ساتھ یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میت کو غسل دیتی ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتی ہے گویا کہ آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اس لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر مرنے والی خواتین کو خود غسل دینا چاہیے، نہ کہ دوسرے محلے دوسرے برادری کی عورتوں کو بلایا جائے۔ اور اگر کوئی خاتون کے بارے میں کسی تہمت کا، بہتان کا یا گناہ کا علم ہے تو اس کے اوپر نہ بہتان باندھا جائے، نہ تہمت لگائی جائے، الزام لگایا جائے، بلکہ ہر قسمی عیب کو چھپایا جائے۔ جب گھر کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے تو غسل کب دینا چاہیے؟ جنازے پڑھنے سے پہلے غسل دینا چاہیے یا روح نکلنے کے بعد اس کی تجہیز اور تدفین کا انتظام کرنا چاہیے؟ تو شریعت مطہرہ تعلیم یہ دیتی ہے کہ مرنے کے بعد فوراً اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام ہونا چاہیے، اور تدفین کے اندر بالکل تاخیر نہ ہونی چاہیے۔ اور غسل کے اندر مردہ کو بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے۔ پانی جب گرم کرنا ہو تو بیری کے پتے ڈال دیے جائیں۔ بعض مرتبہ اس کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ بیری کے پتوں سے غسل دینا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ جب خواتین کسی عورت کو غسل دیتی ہیں تو عورتوں کے اندر، معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ غسل دینے والی عورت کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ لیں، اگر کوئی خاتون کسی کو غسل دیتی ہے تو دوسری عورت کو غسل دینے کی وجہ سے غسل دینے والی عورت کے اوپر غسل کرنا فرض نہیں ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر ناپاک چھینٹیں پڑ چکی ہیں تو اس صورت کے اندر جہاں چھینٹیں لگی ہیں تو اس کپڑے اور بدن کو دھونا ضروری ہے، پورے لباس اور پورے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے مرنے والے شخص کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد خود غسل نہیں کیا اور جسم کے اوپر ناپاک چھینٹے بھی نہیں لگے، یہ بندہ وضو کر کے جنازے کے اندر شریک ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا درست ہو جاتا ہے۔
بعض مرتبہ جب کسی عورت کو غسل دیا جاتا ہے، اب وہ صحن کھلا ہوتا ہے، صحن کے اندر خواتین غسل دے رہی ہوتی ہیں، تو بعض مرتبہ خواتین کہتی ہے کہ چھت والے کمرے کے نیچے، کمرے کے اندر غسل دینا چاہیے یا کسی پردے کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ آسمان اور میت کے درمیان، متوفیہ کے درمیان کوئی آڑ آ جائے۔ یہ خواتین کے اندر صرف جہالت کے اوپر مبنی بات پائی جاتی ہے۔ اگر کھلے آسمان تلے بھی مرد کو غسل دیا جاتا ہے یا خاتون کو غسل دیا جاتا ہے تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے غسل کے لیے، نہانے کے لیے غسل خانے کے اندر جاتا ہے اور اس کی چھت نہیں ہے تو شریعت مطہرہ وہاں بھی نہانے کی اجازت دیتی ہے۔ تو اگر کسی عورت کو اس جگہ کے اوپر غسل دینے کی نوبت آ جائے جہاں اوپر کوئی سائبان نہیں ہے، چھت نہیں ہے، تو اس کو وہاں پہ غسل دیا جا سکتا ہے۔ گھروں کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے تو خواتین تعزیت کے لیے آتی ہیں یا کسی کے پاس جاتی ہیں، تعلق ہوتا ہے دوستانہ، پڑوسیوں والا تعلق ہوتا ہے یا رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے یا محلے کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے افسوس کرنے کے لیے وہاں پہ جاتی ہیں، تو خواتین بھی مرنے والے مرد کا چہرہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ سمجھتی بھی ہیں کہ یہ میرے لیے محرم نہیں ہے بلکہ نامحرم ہے، لیکن اسے جان بوجھ کے اپنے قصد کے ساتھ، اختیار کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ شریعت مطہرہ اس سے منع کرتی ہے۔ مرنے کے بعد نامحرم کے جسم کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہی حکم مردوں کے لیے ہے کہ اگر بھابھی فوت ہو چکی ہے، وہ خاتون جو اس کے لیے نامحرم ہے، تو مرنے کے بعد بھی آدمی اس خاتون کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی دیکھتا ہے تو گناہگار ہوتے ہیں۔ اور گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب جنازہ اٹھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے، خواتین بھاگ بھاگ کے آ رہی ہوتی ہیں اور مرنے والے کے چہرے کو دیکھ کر جو نامحرم ہوتا ہے یہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے جو مر چکا ہے، جس طرح زندگی کے اندر اپنے اختیار سے دیکھنا جائز نہیں تھا، تو مرنے کے بعد بھی نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب بیوی فوت ہو چکی ہے تو کیا خاوند اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا خاوند بیوی کے مرنے کے بعد چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے؟ کیا خاوند بیوی کے مرنے کے بعد ضرورت کے وقت قبر کے اندر اتار سکتا ہے؟ تو شریعت مطہرہ اس موقع پر بھی ہماری رہنمائی فرماتی ہے، خاوند بیوی کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر، دیہاتوں کے اندر لوگ منع کرتے ہیں کہ اب آپ نے نہیں دیکھنا، شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب چارپائی بیوی کی اٹھائی جاتی ہے تو خاوند بیوی کی چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اگر ضرورت ہو قبر کے اندر اتارنے کے لیے کوئی اور محرم موجود نہیں ہے، نہ اس عورت کا بیٹا ہے نہ والد ہے، تو خاوند کفن کے اوپر سے ہاتھ لگا کے اسے قبر کے اندر اتار سکتا ہے۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کو غسل دینا اور بیوی کے جسم کو ہاتھ لگانا، شریعت مطہرہ خاوند کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ خاوند اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اسی طرح درمیان کے اندر کوئی کپڑا حائل نہیں اور خاوند جسم کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو شریعت مطہرہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ جب کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہوتا ہے تو بڑی عورتیں بھاگ کے آتی ہیں اور اس بیوہ عورت کی چوڑیوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بیوہ عورت کی چوڑیوں کو توڑنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ طریقہ ناجائز اور غلط طریقہ ہے۔ اگر اس خاتون نے کانچ کی، شیشے کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور خواتین زبردستی ان چوڑیوں کو توڑتی ہیں تو اس خاتون کا ہاتھ بھی تو زخمی ہو سکتا ہے۔ یہ ہاتھ کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں
रग भी तो कट सकती है, खून निकल आया फिर क्या करेंगी। इसलिए अगर किसी औरत के खामन का इंतकाल हो जाए तो ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ नहीं तोड़नी होती, बल्कि मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उन चूड़ियों को उतार लिया जाए। जब ये औरत इद्दत गुजार के फारिग हो जाए तो बाद के अंदर फिर इन चूड़ियों को इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, वो और बात है कि जो चूड़ियाँ उतारने की बावजूद भी नहीं उतर रही, फिर उनको तोड़ा जा सकता है, लेकिन खामद के मरने के बाद चूड़ियों को तोड़ना ज़रूरी समझना इसकी शरीयत मुतारा क़त्अन इजाज़त नहीं देती। और चूड़ियों के हवाले से एक बात और समझ लें, अगर उस खातून ने कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं या आर्टिफिशियल चूड़ियाँ पहनी हुई हैं या गोल्ड की हैं, और खामद ने इसको सिर्फ पहनने के लिए दी थी, इस औरत को मालिक नहीं बनाया था, उन चूड़ियों का मालिक खामद था, तो फिर इस सूरत के अंदर तोड़ने वाली औरतें खुद गुनाहगार होती हैं। क्यों गुनाहगार होती हैं? कि जब आदमी ने अपनी बीवी को चूड़ियों का मालिक नहीं बनाया, वो तो औरत की मिल्कियत ही नहीं। अब तो ये चूड़ियाँ जिस तरह वरासात के अंदर माल तकसीम होगा, जिस तरह वरासात के अंदर पैसा जायदाद तकसीम होगी, इसी तरह अगर ये चूड़ियाँ खामद की मिल्कियत के अंदर थी तो चूड़ियाँ भी फिर वरासात के अंदर तकसीम की जाएंगी। एक खातून अपने घर के अंदर बैठ के आटा गूंद रही थी, किसने आकर इत्तला दी कि आपका खामद फौत हो चुका है। तो औरत रो पड़ी, आंखों से आंसू बह पड़े। अब गूंदते हुए आटे को फ़ौरन छोड़ दिया तो दूसरी ख़वातीन कहने लगी कि इस आटे को गूंद लो, मेहमान आएंगे तो रोटियां पकाई जाएंगी, उनको खिलानी होंगी। तो ये खातून जिसके खामन का इंतकाल हुआ था, ये खातून कहने लगी कि इस आटे को न गूंदा जाए, इसकी रोटियां न बनाई जाएं, क्योंकि ये आटा मेरे खामन की मिल्कियत के अंदर था, ये आटा अब वरासा के अंदर तकसीम किया जाएगा। तो ख़वातीन के अंदर इस चीज़ का इतना जज्बा था, तक़वा था कि जो चीज़ जिसकी मिल्कियत में है या वरासा का हक़ बनता है तो उनको अदा कर दी जाए। इसलिए चूड़ियाँ हरगिज़ नहीं तोड़नी चाहिए, ये तरीक़ा नाजायज़ और गलत है। जब किसी औरत के खामद का इंतकाल होता है तो वो नुहा करती है, बाज़ मरतबा गिरेबान को फाड़ती है या बालों को खोल देती है या चीखें मार मार के ज़ारो क़तार रोती है या मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करती है। ये तमाम तर तरीक़े शरीयत मुतहरा नाजायज़ और गलत कहती है। अब ख़वातीन बाज़ मरतबा अल्फाज इस्तेमाल करती है कि मेरा खामन मर गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी, हाय मैं मर गई, बच्चे बर्बाद हो गए, अल्लाह ने मुझसे मेरे सुहाग को ले लिया, अल्लाह ने मेरा ही आदमी लेना था, अल्लाह ने मेरे ही बच्चों को यतीम करना था, अल्लाह ने मेरे ही सुहाग को उजाड़ना था, के अंदर मुब्तला हो जाती हैं। हर एक की मौत का वक़्त मुतअय्यन है, वो अल्लाह जब चाहे मौत तारी करके उसे अपने पास बुला सकते हैं। जब आप कुछ भी नहीं थी, अल्लाह ने आपको जवान कर दिया, जवानी के बाद अल्लाह ने आपको शादी करने के बाद खामन दे दिया, अल्लाह ने बच्चे दे दिए, जिस अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, क्या खामन के मरने के बाद वो बेसहारा छोड़ देगा? क्या खामन के मरने के बाद वो आपको भूखा मार देगा? नहीं, अल्लाह ताला इंसान के लिए तब भी रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाते हैं। वो जैसे कहने वाले कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अगर खामन चला भी गया, हम उस वक़्त ख़वातीन ख़ासकर बेसब्री का मुज़ाहरा न करें, बल्कि अपने ऊपर काबू पाएँ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी को देखें। आपके सामने आपकी बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ, आपके सामने रुकैया का इंतकाल हुआ, आपके
سامنے کلثوم بیٹی جوان کا انتقال ہوا، آپ کے سامنے بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کے سامنے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ جب ابراہیم 16، 17، 18 مہینے کی عمر میں میرے محبوب کی مبارک گود کے اندر دم توڑ جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے چیخنا چلانا شروع نہیں کیا، بس میرے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر خواتین اس جملے کو پلے باندھ لیں تو خواتین کے لیے اپنے خاوند کے مرنے کے اوپر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن جس پروردگار نے تجھے مجھ سے لیا ہے وہ پروردگار مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اس جملے کو دل کی تختی کے اوپر نقش کریں، انشاءاللہ صبر کرنا آسان ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، مختلف لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئے، تعزیت کے الفاظ استعمال کیے، لیکن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو تسلی کے الفاظ ایک دیہاتی نے استعمال کیے وہ کوئی اور بندہ استعمال نہ کر سکا۔ ان الفاظ کی وجہ سے میرا صبر اور بڑھ جاتا ہے، مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ آپ صبر کریں، ہم بھی آپ کے پیچھے صبر کریں گے، کیونکہ سردار صبر کرتا ہے تو رعایا بھی صبر کر لیتی ہے۔ اور پھر وہ دیہاتی کہنے لگا، عبداللہ بن عباس آپ نے والد کے مرنے کے اوپر جو صبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عباس کے اوپر وہ صبر عطا فرما دیا، اور آپ کے والد عباس کو اللہ رب العزت نے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ تو بندے کو صبر کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اور مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اسے اللہ مل جاتا ہے۔ اس لیے اس موقع کے اوپر تو صبر کر کے دعا کرنی چاہیے، اللہ یہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کی قبر کو اچھا بنا دے، اللہ اس کی قبر کو جنتی ماحول بنا دے، اللہ اس کی آخرت کی تمام منازل کو آسان کر دے۔ وہ وقت دعا کا ہوتا ہے، چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا شریعت مطالعہ اس کی اجازت قطعا نہیں دیتی۔ خاوند کی وفات کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عدت گزارنا عورت کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ بعض خواتین عدت کو ایک مستحب عمل سمجھتی ہے، کر لی تو ٹھیک ہے، نہ کی تب بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح عدت کے اندر وقت گزارنا خواتین کے لیے فرض ہے۔ اور خاتون کہیں بھی ہو، اس گھر کے اندر خاتون نے عدت گزارنی ہوتی ہے۔ پھر عدت کتنی ہے؟ اگر کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب بچے کی ولادت ہوگی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اور جو عورت غیر حاملہ ہے، امید سے نہیں ہے، تو اس کی عدت شریعت مطہرہ کے اندر 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ 4 مہینے 10 دن عورت نے گھر کے اندر گزارنے ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے اللہ کا کتنا کرم، فضل اور احسان ہے کہ اس عدت کے لیے نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے دوسرے اعمال کے اندر نیت کرنی ہوتی ہے، اگر نیت نہ ہو تو عمل بھی قبول نہیں ہوتا، لیکن عدت کے اندر بیٹھنے کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جو ہی اس عورت کو خاوند کے انتقال کی خبر ملی، اس عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ تو عدت ضرور گزارنی چاہیے۔ جو عورت عدت نہیں گزارتی اور عدت کی تمام تر پابندیوں کو توڑ دیتی ہے، وہ عورت اللہ رب العزت کی نظروں کے اندر گناہ گار ہوتی ہے۔ عدت کے دوران اگر کوئی خاتون دوسرا نکاح کر لیتی ہے اور ازدواجی تعلقات کو بھی بحال کرتی ہے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب عدت 4 مہینے 10 دن ہے، کسی عورت نے 2 مہینے عدت گزارنے کے بعد کسی اور جگہ نکاح کر لیا تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ نکاح درست نہیں ہے۔ اور اگر عدت کے دوران نکاح کر کے دوسرے خاوند کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو بحال کیا تو یہ بدکاری کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ عورت یہ بدکاری کا گناہ کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے۔ جب یہ 4 مہینے 10 دن گزر جائیں گے، اس کے بعد عورت نکاح کر سکتی ہے، اس سے پہلے نکاح خاتون ہرگز نہیں کر سکتی۔ بعض خواتین کے اندر یہ بات مشہور ہے
اگر عورت خاوند کے جنازے کے ساتھ ساتھ باہر نکل جائے تو اس کے اوپر سے عدت گزارنے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ غلط اور جہالت کے اوپر مبنی بات ہے۔ عدت وقت گزارنے کا نام ہے۔ گھر سے نکلنے یا نہ نکلنے سے عدت گزارنے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی خاتون عدت کے دوران گھر سے بلا عذر نکل جاتی ہے تو وہ عورت گناہ گار ہوتی ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ خواتین کہہ دیتی ہیں اس بیوہ عورت کو کہ آپ جنازے کے ساتھ باہر چلی جاؤ تاکہ آپ کو عدت نہ گزارنی پڑے، تو وہ عورت خود بھی گناہ گار ہوتی ہے، اور جو اس کو غلط پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں، غلط طریقے کے اوپر چلا رہی ہوتی ہیں، وہ عورت بھی گناہ گار ہوتی ہے۔ اور یہ تو شریعت مطہرہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس عورت کے اوپر خامد کے مرنے کے بعد عدت 4 مہینے 10 دن رکھی ہے، ورنہ زمانے جاہلیت کے اندر جب کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تھا تو اس عورت کو خامد کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر زندہ نہ جلاتے تو اسے معاشرے کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے آدمی کا انتقال ہوا ہے۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر خامد کے مرنے کے بعد جو عدت تھی وہ یوں سمجھ لے پورا 1 سال خاتون نے علیحدہ کمرے کے اندر گزارنا ہوتا تھا۔ نہ اس کمرے کے اندر لائٹ کا انتظام ہوتا، نہ اس کمرے کے اندر پنکھے کا انتظام ہوتا، نہ اس کمرے کے اندر واش روم کا انتظام ہوتا، نہ غسل کا انتظام ہوتا، نہ پانی کا انتظام ہوتا۔ وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ خاتون صرف لیٹ سکتی تھی۔ اس کمرے کے روشن دان تھے، روشن دان کے ذریعے کھانا اندر رسی کے ذریعے پہنچا دیا جاتا، پھر برتنوں کو کھینچ لیا جاتا۔ جب 1 سال کے بعد وہ دروازہ کھولا جاتا تو خاتون مردہ پائی جاتی تھی۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا۔ یہ خواتین کے اوپر کتنا احسان ہے، اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے۔ اللہ نے 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت رکھی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جن کے خامند فوت ہو چکے ہیں ان کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اگر کوئی عورت خامند کے جنازے کے ساتھ باہر نکل بھی جاتی ہے تو اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوتی، وہ عورت گناہ گار ہوتی ہے۔ وہ عورت جنازے سے واپسی کے اوپر اپنے گھر کے اندر 4 مہینے 10 دن پورے کرے، یہ عورت کے اوپر لازم ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ کسی خاتون کا نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ خاوند کا انتقال ہو گیا، تو کیا یہ عورت عدت گزارے گی؟ جی ہاں، یہ عورت بھی عدت گزارے گی، اور اس کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اس عورت کا نکاح کے موقع پر جو مہر متعین کیا گیا، خاوند نے وہ مہر اس وقت ادا نہیں کیا، اب خاوند دنیا سے جا چکا ہے لیکن رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو خاوند کے ترکہ میں سے اس عورت کو مکمل مہر بھی دیا جائے گا۔ یہ عورت عدت بھی گزارے گی اور خاوند کے ترکے کے اندر سے اس عورت کو مہر بھی ملے گا۔ عدت کب شروع ہوتی ہے؟ عدت جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کراچی کے اندر رہتا ہے، وہ صبح 5 بجے فوت ہوا، لیکن گھر اطلاع ملی 10 بجے، تو اب عدت 5 بجے شروع ہوگی یا اطلاع ملتے ہی شروع ہوگی؟ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا وقت کا اعتبار ہے، اطلاع کا اعتبار نہیں ہے۔ اس عورت کی عدت گویا کہ 5 بجے شروع ہو جائے گی۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ قتل ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کے اندر مارا جاتا ہے، یا بیرون کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے اور ڈیڈ باڈی بیرون ملک سے آتی ہے، 2 دن 3 دن اس کے اندر لگ جاتے ہیں، دفنانے کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے، تو کیا جنازہ اٹھاتے وقت یا تدفین کے وقت عدت شروع ہوگی؟
نہیں، اگر اس کی تدفین 2 دن کے بعد ہوتی ہے، 3 دن کے بعد ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس وقت اس کی روح نکلی تھی، جب اس کا انتقال ہوا تھا، اس وقت سے اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اور چونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ عدت کے لیے نیت کا کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس عورت کی 2 دن پہلے تو نیت نہیں تھی، شریعت مطہرہ کہتی ہے بغیر نیت کے اس کے 2 دن عدت ہی کے اندر شمار ہوں گے۔ عدت کے دوران کیا کسی کمرے کو مختص کرنا ضروری ہے کہ عورت 4 مہینے 10 دن اسی کمرے کے اندر گزارے، یا حاملہ خواتین وضع حمل تک اس کمرے کے اندر وقت گزارے؟ نہیں، شریعت مطہرہ اتنی پابندیاں بھی نہیں لگاتی کہ عورت کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جائے، بلکہ شریعت مطہرہ کہتی ہے 1 کنال کا مکان ہے، 1 ایکڑ کے اندر 4 دیواری کے اندر مکان بنا ہوا ہے، اس نے پورے گھر کے اندر وقت گزارنا ہے۔ یہ چھت پہ بھی جا سکتی ہے، بیڈ روم میں بھی جا سکتی ہے، کچن بھی جا سکتی ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ سکتی ہے، یہ صحن کے اندر بھی جا سکتی ہے، پورے گھر کے اندر جہاں بیٹھنا چاہے شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح عدت کے دوران اگر عورت معلمہ ہے اور وہ گھر کے اندر واعظ کرتی ہے، تبلیغ کرتی ہے، بیانات کرتی ہے، شریعت مطہرہ اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اگر کوئی خاتون بچیوں کو پڑھاتی ہے، بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، تو عدت کے دوران بچیوں کو پڑھا بھی سکتی ہے۔ اگر خاتون بچیوں کو کڑھائی سکھاتی ہے، سلائی سکھاتی ہے، تو اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بچیوں کو کڑھائی سکھا سکتی ہے، بچیوں کو سلائی بھی سکھا سکتی ہے۔ شریعت مطہرہ اسے بس یہ کہتی ہے کہ تو نے 4 مہینے 10 دن گھر کے اندر گزارنے ہیں، اس کے ساتھ تو کام کرنا چاہے، بیانات کرنا چاہے، پڑھانا چاہے تو اس کے لیے تمہیں اجازت ہے۔ لیکن عدت کے دوران اگر کوئی خاتون بیمار ہو جاتی ہے، ڈاکٹر گھر نہیں آتا، تو کیا اس صورت کے اندر عورت اپنا چیک اپ کروانے کے لیے، اپنے خون کا ٹیسٹ کروانے کے لیے، اپنا علاج کروانے کے لیے، دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی خاتون بیمار اور ڈاکٹر نہیں آ سکتا تو اس صورت کے اندر بھی خاتون ڈاکٹر کے پاس اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر جا سکتی ہے۔ شریعت مطہرہ اس سے منع نہیں کرتی، ڈاکٹر سے بھی علاج کروا سکتی ہے، اور اگر ٹیسٹ کروانا ہو تو شریعت مطہرہ اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ گھر کے اندر عدت کے دوران کسی کی شادی آ جاتی ہے تو کیا عدت گزارنے والی خاتون بارات کے ساتھ جا سکتی ہے؟ دلہن لینے کے لیے جا سکتی ہے؟ بارات کے ساتھ عدت گزارنے والی عورت کا جانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ دلہن لینے کے لیے بارات کے ساتھ جانا، چند لوگوں کے ساتھ جانا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اپنی گھر کی 4 دیواری کے اندر وقت گزارے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ایک مجبوری تھا، مجبوری کی وجہ سے نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ خاتون گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر کسی خاتون کی ملازمت ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ ایک مجبوری ہے۔ اس خاتون نے چونکہ ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، اگر گھر کے اندر 4 مہینے 10 دن کا خرچہ مل جاتا ہے تب تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتا، کسی طریقے سے گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا اور کمانے والا بھی کوئی نہیں، بچے چھوٹے ہیں اور اس کی سرکاری ملازمت ہے، پرائیویٹ ملازمت ہے، تو شریعت مطہرہ ضرورت کے موقع پہ اسے باہر نکلنے کی اس موقع پر اجازت دیتی ہے۔ لیکن شریعت یہی کہتی ہے کام کے وقت کے اوپر جائے اور کام کر کے فوراً اسی گھر کے اندر آ جائے، رات اسی گھر کے اندر گزارنی ہوگی جس گھر کے اندر خامند کا انتقال ہوا ہے۔ عدت کے دوران کن سے پردہ کرنا ضروری ہے اور کن سے نہیں کرنا؟ تو بات سمجھ لیں کہ جو عورت کے لیے اجنبی اور نامحرم ہے، ہر حال میں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے عدت گزارنے سے پہلے آپ پردہ کرتی تھی تو عدت کے دوران بھی ان سے پردہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پردے کی تعلیم دیتے ہیں
خواتین عدت کے دوران بھی پردے کا اہتمام ضرور کریں۔ بعض مرتبہ خواتین، بیٹی جوان ہوتی ہے اور شادی اس کی ہو چکی ہوتی ہے، تو کوئی بندہ اس کا داماد ہوتا ہے، تو عدت کے دوران خواتین اپنے داماد سے بھی پردہ کر لیتی ہیں۔ اپنے داماد سے پردہ نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ داماد ساس کے لیے محرم ہے، اس کے ساتھ تو ساس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی بیٹی اس کے نکاح کے اندر ہے، وہ عدت کے دوران بھی اور عدت کے بعد بھی اپنی ساس کے پاس آ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ خواتین بات کرنے کو عدت کے دوران معیوب سمجھتی ہیں کہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ اتنی بھی پابندی نہیں لگاتی کہ عورت اپنی زبان کو دو ہونٹوں کے درمیان سلائی کر کے بیٹھ جائے۔ اگر کسی سے فون پہ بات کرنی پڑ جائے یا کسی کا فون آ جائے تو فون کے اوپر عدت کے دوران بات کی جا سکتی ہے۔ عدت کے دوران گھر کو سجانا، گھر کی صفائی کرنا، گھر کو سنوارنا، یہ شریعت مطہرہ عدت گزارنے والی عورت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی صفائی کر سکتی ہے، اپنے گھر کو چمکا سکتی ہے۔ اسی طرح خوبصورت قالین کے اوپر بیٹھنا، خوبصورت چادر کے اوپر بیٹھنا، بیڈ کے اوپر بیٹھنا، پلنگ کے اوپر بیٹھنا، چارپائی کے اوپر بیٹھنا، یہ شریعت مطہرہ اس کی بھی اجازت دیتی ہے، وہ ہر خوبصورت چیز کے اوپر بیٹھ سکتی ہے۔ عدت کے دوران عورت کے اوپر پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو میں نے ساری وہ چیزیں بتائی جو کرنا آسان ہے، جس کے اوپر شریعت مطہرہ پابندی نہیں لگاتی۔ اسی طرح عدت کے دوران عورت کے لیے غسل کرنا، کیا عورت غسل کر سکتی ہے، نہا سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت غسل کرنا چاہے، نہانا چاہے یا صرف اپنے سر کے بالوں کو دھونا چاہے تو شریعت مطہرہ اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ صابن استعمال کرنا چاہیں تو صابن بھی استعمال کر سکتی ہے، اور بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ جو آج کل بیوٹی پارلر کے اندر مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی بھی چیز عورت استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح زینت کی غرض سے بالوں کے اندر مہندی لگانا شریعت مطہرہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، اگر کسی عورت کے سر کے اندر درد رہتا ہے، وہ علاج کے لیے مہندی لگانا چاہے تو شریعت مطہرہ کے اندر اس کی گنجائش نکلتی ہے، ورنہ زینت کے لیے، دکھانے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے بالوں کے اوپر مہندی نہیں لگا سکتی۔ عدت کے دوران ہر قسم کی زیب و زینت عورت کے لیے منع ہے۔ زیورات پہننا، انگلی کے اندر انگوٹھی پہننا، چوڑیاں پہننا، کنگن پہننا، کانوں کے اندر بالیاں پہننا، گلے کے اندر لاکٹ پہننا، پازیب پہننا، یہ عورت کے لیے عدت کی حالت میں ممنوع ہے، نہیں پہن سکتی۔ اسی طرح میک اپ کرنا، کریمیں لگانا خوبصورتی کے لیے، اس کی بھی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ زیب و زینت کے لیے بیوٹی پارلر کے اندر جانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خوشبو لگانا، پرفیوم لگانا، عطر لگانا، باڈی سپرے لگانا، یہ بھی عورت کے لیے عدت کے دوران جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چمکتے ہوئے ریشمی کپڑے پہننا، جس کی وجہ سے عورت کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو وہ کپڑے بھی عورت استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہاتھوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر مہندی لگانا شریعت مطہرہ عدت کے دوران اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ مہندی خوبصورتی کے اندر، زیب و زینت کے اندر آتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون نے ایک کتاب دینا چاہی پردے کے پیچھے بیٹھ کر، جب اس خاتون نے ہاتھ آگے کیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کی جانب کر لیا، تو وہ خاتون کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے کتاب نہیں لی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ ہاتھ خاتون کا ہے۔ تو اس نے کہا جی اللہ کے نبی، میں ایک عورت ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عورتوں کی خوبصورتی کے لیے مہندی کو بنایا ہے، تو مہندی کیوں نہیں لگاتی؟ مہندی لگا لیتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو مہندی لگانے کی وجہ سے عورت کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، زیب و زینت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لیکن عدت کے دوران مہندی نہ ہاتھوں پہ لگا سکتی ہے اور نہ پاؤں پہ لگا سکتی ہے۔ اسی طرح عدت کے دوران خاتون آنکھوں کے اندر سرما بھی نہیں لگا سکتی، چونکہ سرما اس لیے لگاتے ہیں تاکہ خوبصورتی کے اندر یا بینائی کے اندر اضافہ ہو جائے، لیکن
اگر کسی خاتون کو عذر ہے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو تکلیف کی حالت میں، عذر کی حالت میں خاتون پھر آنکھوں کے اندر سرما لگا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ خاتون عدت کے دوران بالوں کے اندر تیل لگا سکتی ہے، تو بات سمجھ لیں کسی عورت کے سر میں خارش ہوتی ہے یا اگر تیل نہ لگائے تو بال الجھ جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بغیر خوشبو والا تیل لگا سکتی ہے۔ خوشبو والا تیل استعمال کرنا عدت کے دوران عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عدت کے دوران نئے کپڑے پہننا چونکہ زیب و زینت کے اندر داخل ہے، اس لیے شریعت مطالعہ نئے کپڑوں کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ عدت کے دوران کسی قسم کا نیا کپڑا نہ پہنا جائے، جو کپڑے پہلے سے سلائی ہو چکے ہیں ان کو دھو کر پہننا چاہیں تو شریعت مطالعہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ بعض مرتبہ خواتین شوقیہ طور پہ زینت کے لیے پان استعمال کرتی ہیں یا اپنے منہ کو لال کرنے کے لیے، سرخ کرنے کے لیے، تو اگر یہ نیت ہے شوقیہ طور پہ استعمال کرتی ہے تو پھر عدت کے دوران پان استعمال نہیں کر سکتی۔ البتہ جو خاتون پان کھانے کی عادی ہے، یا کچھ خواتین ہوتی ہیں جو مستقل پان استعمال کرتی ہیں اور پان کھائے بغیر ان کے لیے وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر عورت کے لیے پان کھانا منع نہیں ہے، شریعت مطالعہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ عدت کیسے پوری ہوتی ہے؟ عدت کب ختم ہوتی ہے؟ جب 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں تو عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر کیا ہے، جب عدت کے ختم ہونے کا آخری دن آتا ہے تو عورت کو لینے کے لیے بھائی آ جاتا ہے، یا عورت کے اوپر زور ڈالتے ہیں کہ آپ نے میکے جانا ہے، یا عورت سے کہتے ہیں کہ فلاں گھر جانا ہے، یا عورت سے کہتے ہیں کہ پردہ توڑ کے باہر چلی جاؤ۔ شریعت مطالعہ ان کی اجازت نہیں دیتی، یہ ساری رسومات کے اندر داخل ہیں۔ اگر کسی خاتون کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے 4 مہینے 10 دن گزر جاتے ہیں، اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ اب وہ نئے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، وہ خوشبو بھی لگا سکتی ہے، وہ خوشبو والا تیل بھی لگا سکتی ہے، وہ زیورات پہن سکتی ہے، ریشمی کپڑے پہن سکتی ہے۔ عدت ختم ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلنا یہ ضروری نہیں ہے، یا جس وقت خاوند کا انتقال ہوا، مثال کے طور پہ کسی کا انتقال 7 بجے ہوا، اب 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو چکی ہے، تو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ 7 بجے ہی نکلنا عدت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ وقت کی قید لگا لینا، شریعت مطالعہ اس کو رسم بتلاتی ہے۔ خاتون گھر کے اندر 4 مہینے 10 دن گزار لے، اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ خواتین اپنے خاوند اعزہ اقربا کی قبر پہ جا سکتی ہے۔ خواتین کے لیے قبرستان کے اندر جانا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان کے اندر جا کے خواتین اپنے غم کو تازہ کرتی ہیں اور پھر وہاں پہ مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں، یا بعض خواتین 10 محرم کا دن مختص کر لیتے ہیں کہ 10 محرم کو قبرستان جانا ہے، یا عید کے دن قبرستان جانا ہے، اور پھر خواتین قبرستان کے اندر جا کے قبروں کے اوپر 10 محرم کو 15 شعبان کی رات شب قدر یا عید کے موقع پہ یہ دال لے کے جاتی ہیں اور چاول لے کے جاتی ہیں، وہ قبروں پہ ڈالتی ہیں، اور خواتین یہاں بھی ڈنڈی مار جاتی ہیں۔ مرد بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور خواتین بھی ڈنڈی مارتی ہیں۔ وہ کیسے؟ جب کوئی قبرستان جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ مسور کی دال لے جانا۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خود تو کھائے مرغا، بکرا اور بڑے کا گوشت، اور ابا کی قبر پہ مسور کی دال، خود کھائے کرنل اور کائنات کا چاول اور ابا کی قبر پہ ٹوٹا چاول۔ یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ یا بوندی اور مٹر وغیرہ لے کے جاتے ہیں، وہ قبرستان کے اندر ڈالتے ہیں کہ پرندے کھائیں گے۔ پرندے تو گھر بھی آ سکتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں، قبرستان کے اندر قبروں پہ نہیں ڈالنی چاہیے، اور عورت گھروں کے اندر رہ کے اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہے۔ جب خواتین سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے عدت ایسے گزارنی ہے اور وفات کے موقع کے اوپر آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور قبرستان نہیں جانا، تو خواتین کہتی ہیں اگر یہ کر لیا تو کون سا حرج ہے، اگر یہ نہ کروں تو کون سا حرج ہے۔
وہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے شہر کے اندر رہتا تھا، اس کے پاس کوئی خط لے کے آیا۔ جب اس آدمی نے خط کو کھول کے پڑھا تو اونچا زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ تو کسی نے کہا اللہ کے بندے کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میری بیوی بیوہ ہو چکی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے بندے تو زندہ ہے، تیری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں تو بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے، لیکن جو خط لانے والا ہے، خط لکھنے والا، اسے جھوٹا کیسے کہوں؟ تو آج بھی ہمارا یہی حال ہے، کہتے میرے تو دادا نے ایسے کیا تھا، ہماری تو دادی ایسے کرتی تھی۔ یہ تو مشرکین مکہ والی باتیں ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 کو چھوڑ کے ایک کی پوجا کیسے شروع کر دیں؟ اور آج بھی خواتین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے علاقے کے اندر یوں ہوتا تھا۔ آپ بڑوں کو نہ دیکھیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، شریعت مطہرہ کو دیکھیں۔ جس عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھا، اس عورت کی زندگی کے اندر ایسی خوشیاں آتی ہیں، سکون آ جاتا ہے کہ اس سکون کو وہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتی۔ اور جس علاقے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی اس کے شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ ہر علاقے، ہر شہر کی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں کی وہ بدعت، وہ رسم اور ہوگی، شمس آباد چلے جائیں وہاں رسم اور ہوگی، بکھر چلے جائیں، لاہور چلے جائیں اس علاقے کے اندر اور ہوگی، اور جو سنت ہوتی ہے وہ ملتان کے اندر بھی وہی ہوگی، لاہور کے اندر بھی وہی ہوگی، کراچی کے اندر بھی وہی ہوگی۔ اس لیے ہمیں شریعت مطہرہ کو مقدم رکھنا چاہیے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر کام کے اوپر ثواب عطا فرما دیں۔ یہ جو بعض مرتبہ خواتین کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ہم یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی مناتے ہیں، وہ بھی مناتے ہیں۔ وہ ایک اس نے یوں کہا کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگا حرج ہی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر کوئی خوبصورت قالین ہو اور اس کے اندر کوئی پیوند لگا دیا جائے پھر؟ تو اس نے آگے سے کہا حرج ہی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سیدھی طرح بات سمجھنے والا نہیں، اس کو اور انداز میں سمجھایا جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آج کے بعد آپ کو عبد الرحمن بے وقوف کہوں گا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ حضرت نے فرمایا حرج ہی کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا نام عبد الرحمن ہے تو آپ مجھے عبد الرحمن کہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جیسے تجھے اپنے نام کے ساتھ کوئی اور لفظ پسند نہیں جو اس میں عیب پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ایسی بات پسند نہیں جو اس کے ساتھ بدعت کا پیوند لگا دے۔ تو یہ بدعت جو ہوتی ہیں یہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور جو بدعتی ہوتا ہے رسومات کو اختیار کرنے والا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کی تو عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بدعات سے اور رسومات سے بچنا چاہیے۔ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں میں نے ان میں سے کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کی، بلکہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر بیان کی ہیں۔ اس لیے خواتین ان چیزوں کو یاد رکھیں اور دوسروں کو بتائیں تاکہ ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔